کے ڈی ویورز کا کے ڈی میں خیر مقدم. آج کا سوال، آج کی ٹپ، کلینکل ٹپ جو ہے ڈاکٹر شبیر جنجوعہ اسلام آباد سے. ان کا ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ٹانگوں میں یکدم طاقت کا ختم ہو جانا، انگلیوں میں طاقت کا ختم ہو جانا، یادداشت کا ختم ہو جانا، لفظ، لکیریں اور اندازے دکھائی نہ دیں، کوئی نئی بات یاد نہ رہے، چائے یا کسی بھی کپ کو ایک کے بجائے 3 4 دکھائی دیں اور دھندلے دکھائی دیں، کام جو بھی وہ کر رہے ہیں، اور ممکنہ بیماری یا کیا وجوہات ہو سکتی ہے. دوستو، یہ جو کیفیت ڈاکٹر شبیر جنجوعہ نے بتائی ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑی معروف سی ٹرمنالوجی ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے، یہ جو انہوں نے بتایا سڈنلی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں میں جان ختم ہو جانا، ٹانگوں میں جان ختم ہو جانا، ایستھینیا. دراصل ہم اس کو ٹرمنالوجی کو کہیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں جب بھی کوئی مریض آ کے اپنی جنرل ویکنیس یا اچانک ویکنیس کا بتاتا ہے، تو آپ نے فوری طور پہ الرٹ ہونا ہے اور فوری طور پہ اس کو توجہ دینی ہے. یہ ویکنیس ایک بہت چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے، انتہائی سادہ سا معاملہ، یعنی کہ کولڈ اینڈ فلو کے بھی معاملے ہو سکتے ہیں، بخار بھی ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا سا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. لیکن ٹیکنیکلی کیا ہے، یاد رکھیے گا کہ اچانک ہونے والی کمزوری میں آپ نے ہسٹری لینی ہے. اگر پیشنٹ خدا نخواستہ ڈائبٹیز کا ہے، ڈائبٹیز میں اچانک جو ہے اگر شوگر کی کمی ہو جاتی ہے، شوگر گرنے لگتی ہے، تو جیسے کہ ہائپر گلیسیمیا ہوتا ہے، ہائپوگلیسیمک اٹیک میں مریض کے ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہتی، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 2 دکھ سکتے ہیں. اس ٹائم جو ہے شوگر اس کی 70 سے نیچے یعنی 60 کے قریب جب شوگر آئے گی تو اس قسم کی کیفیت بھی سامنے آ سکتی ہے. تو ہم نے اس کو بہت لائٹلی نہیں لینا. ٹپ یہ ہے کہ کسی بھی جنرل ویکنیس کو یا کسی بھی قسم کی کمزوری کو آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے. اگر کسی مریض کو ہارٹ پرابلم اچانک ہو رہا ہے، جیسے کہ اسٹروک ہونے جا رہا ہے خدا نخواستہ، یا ایم آئی ہونے جا رہا ہے، یا ہارٹ اٹیک ہونے جا رہا ہے، تو بھی اس قسم کی کیفیت پیشنٹ کمپلین کر سکتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں اچانک جان ختم ہو گئی ہے، اور ٹریملنگ سی فیل ہو رہی ہے، یا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا، دھندلا دکھائی دے رہا. پرانے وقتوں میں دل کی جو سمٹم، دل کو ہونے والے اٹیک کی جو سمٹم تھی، مریض یہاں ہاتھ رکھا کرتا تھا. دوستو، یہاں دل نہیں ہوتا، تو لیکن ہم اگر بتا دیں کہ دل کہاں ہوتا ہے تو پھر مریض وہی سمٹم بیان کرے گا. کنفیوژن ہونا، مریض کا کنفیوز ہونا، مریض کو جنرلی بہت زیادہ ویکنیس فیل ہونا، اور بہت زیادہ مریض جو ہے کمپلین کرے کہ میں ہاتھ پاؤں مجھے جو ہے کام نہیں کر رہے ہیں، اور میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، کوآرڈینیشن بٹوین دا مسلز اینڈ برین نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ بات ہوگی، امپورٹنٹ سمٹم ہوگی. یہ کلینکل ٹپ ہے کہ اس کی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، سمپل سی وجوہات ہو سکتی ہیں. سادہ سی وجہ یہ ہے کہ فلو ہو سکتا ہے، کامن کولڈ ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، کنفیوژن ہو سکتی ہے، اس کو مینٹل اسٹریس ہو سکتا ہے، ایگزاشن ہو سکتی ہے. ایگزاشن سے مراد ہے کہ بہت زیادہ کام یا اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے تھک چکا ہو سکتا ہے. اس طرح کے معاملات دوستوں ہو سکتے ہیں. یہ ایک تو عام سی بات ہے، وہ ریسٹ کرنے سے بہتر ہو جائے گا، ریسٹور ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں، تھائرائڈ کے ایشوز ہیں بہت سارے، یا ہمارے جو ہے اور بہت سارے جو ہارمونل ایشوز ہیں. خاص کر ہم اس کو یوں دیکھیں گے کہ اگر مریض کو اچانک دل کا دورہ پڑنے لگتا ہے، یا خدا نخواستہ ڈائبٹیز میں شوگر کم ہو جاتی ہے، تو اس قسم کی کیفیت سامنے آئے گی. لہذا جو کازز ہیں، انڈر لائن کازز، ان کی ایک بڑی ڈیٹیل فہرست ہے جو میں ریٹرن میں دیتا ہوں. دل کے دورے کو ایم آئی یا مائیوکارڈیل انفیکشن بھی کہتے ہیں. دل کی ایکٹیویٹی دوستو 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو اس میں کورونری آرٹریز ہوتی ہیں، جس میں کوئی تھرمبس یا کوئی لوتھڑا پھنس جائے، اچانک مکمل طور پہ بند ہو جائے، تو بھی ایک کیفیت سامنے آتی ہے. دوسری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ الیکٹرو کارڈیولوجی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ الیکٹریکل جو امپلسز یا الیکٹریکل جو ہمارا کرنٹ جو ہے، کرنٹ کا سلسلہ جو ہے، جو دل کی
کو دھڑکنے کا سبب بنتا ہے. اگر وہ کرنٹ بھی متاثر ہو جائے، اچانک جو ہے کرنٹ جو ہے وہ نہ پہنچ سکے اور ردھم جو ہے دل کا جو ردھمک ہارٹ بیٹس ہیں وہ متاثر ہو جائیں یا پازز آنے لگیں اس ردھم میں یا اس کے دھڑکنے میں، تو بھی یہ کیفیت سامنے آتی ہے. اگر 2.6 سیکنڈ سے زیادہ کا پاز اگر آ جائے گا اور کرنٹ نہیں ملے گا، یہ جو اے وی نوڈ ایسے نوڈ جو ہے ایسے نوڈ سے اے وی نوڈ سے پورا جو ہے سلسلہ بنتا ہے، اس میں بھی متاثر ہو تو دل کی کیفیت سامنے ہوگی، ویکنیس اور کمزوری جو ہے وہ سامنے ہوگی. دوسری بات ہے کہ سب سے میجر جو سیکنڈ وجہ ہے اس کو کہتے ہیں دوستو اسٹروک. اسٹروک کا مطلب یہ ہو گیا کہ بلڈ سرکولیشن آف دی برین جو ہے متاثر ہو، جس میں کہ آکسیجن اور نیوٹرینٹ جو ہے پراپرلی پہنچ نہ پائیں، اس میں کوئی کلاٹ پھنس جائے، لوتھڑ پھنس جائے، یا وہاں وہ بلاک ہو جائے کسی بھی ایسے، یا رپچر ہو جائے یا پھٹ جائے، تو بھی یہ کیفیت یاد رکھیے گا کہ اسٹروک میں ہوتی ہے. اسٹروک بڑی خطرناک سچویشن ہے. اس میں ایک لفظ یاد رکھیے گا FAST، فاسٹ. فاسٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ فیشل ڈراپنگ ہوگی، یعنی چہرہ لقوہ زدہ ہو جائے گا، آم جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے، خاص کر اوپری آم، لیکن نیچے کے آم بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اسپیچ ہے، اسپیچنگ جو ہے، اسپیک جو ہے بندہ بولنے کے لائق نہیں ہوگا، اس کی آواز جو ہے وہ پراپر نہیں ہوگی اور وہ الفاظ کو اکٹھا نہیں کر سکے گا. اور پھر ٹی جو ہے، فاسٹ کا ٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے فوری طور پہ ایز سون ایز پاسیبل اسے جو ہے پہنچانا ہے، تب جا کے وہ بچ سکے گا، ورنہ بڑی مشکل ہوگی. دوستو اسٹروک میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ نے 4 سے 5 منٹ میں آپ کو پتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ اگر نہ پہنچ سکے برین کو، تو ڈیتھ ہو سکتی ہے برین کی اور مسائل جنم لے سکتے ہیں. وہ پارشلی ڈسیبل ہو سکے گا یا اس کی موت بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ تو اسٹروک کی بات ہو گئی، ورنہ کوئی بھی نیوٹرینٹس کی ہماری ڈیفیشنسی ہو، شدید قسم کی وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی میں اس طرح کی کیفیت سامنے ہوتی ہے، اچانک ویکنیس یا بہت زیادہ ویکنیس سامنے آتی ہے. اگر ہم سلیپ ایپنیا کا شکار ہوں تو بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی بلڈ ڈیزیز کا شکار ہوں، مسکولر ڈیزیز کا شکار ہوں تو بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمیں جو ہے انڈر لائن کازز جو ہے اس کو رول آؤٹ کر کے مکمل طور پر اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ ہے دوستو، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر شبیر جنجوعہ نے جو سوال کیا تھا، جنرل ویکنیس جو سڈنلی آ جاتی ہے، وہ اس طرح کی کیفیت میں ہم جو ہے پورا مکمل طور پہ مینٹل فزیکل ہیلتھ کو دیکھتے ہیں اور پھر سامنے میں جتنی بھی ڈیٹیل فہرست دوں گا، اس کو انڈر لائن کاز کو ٹریٹ کرنا ہوگا، اس کو ریموو کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم مریض کو بہتر کر سکتے ہیں. السلام علیکم.